جسم انسان کا صرف اور صرف ایک مکان ہے، انسان کے رہنے کی جگہ ہے، بلکہ یوں کہنا بہت مناسب ہوگا کہ میں جسم نہیں ہوں، میں جسم میں ہوں، میں جسم کے اندر ہوں۔ تو آنکھیں تو موجود ہیں لیکن دیکھنے والا موجود نہیں ہے، کان تو موجود ہیں لیکن سننے والا غائب ہے۔ تو یقیناً وہ جسم مردہ تو ہو گیا لیکن نکارا نہیں ہوا۔ آپ اس کی آنکھیں لیں، کسی ایسے انسان کو عطیہ کریں جس میں روح پہلے سے موجود ہے، تو اب دیکھیں گے کہ اگر پہلے اس کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی تھی تو اب وہ ان نئی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ ہمیں یہ جو ہم نے لباس پہنا ہوا ہے، کپڑے پہنتے ہیں، ہمیں اس لیے پتا ہے کہ یہ کپڑے ہیں کیونکہ ہم ان کو دوبارہ سے پہنتے ہیں۔ اگر بالفرض اگر انسان کے پیدا ہوتے ہی انسان کو کوئی ایسا لباس پہنا دیا جاتا جو انسان کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہتا، تو ہم جسم کی بجائے اس لباس کو ہی اپنی اصلیت سمجھ لیتے، اور ہم یہی سمجھتے کہ میں جو انسان ہوں میں یہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے روح کے موضوع پر کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری کاوش کو قبول فرمائے۔ اکثر لوگ اس بارے میں کنفیوز رہتے ہیں کہ انسان کی روح کیا ہے، اور اس کے بارے میں کافی سوالات بھی موصول ہوتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ اس پروگرام کو جو ہے وہ ریکارڈ کیا جائے۔ روح جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے امر سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو آپ کے جسد مبارک کو بنایا، پیدا فرمایا، قرآن پاک کچھ یوں فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اطہر کو بنایا تو فرشتے جو تھے، جب ان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، اپنا ایک نائب بنانے جا رہا ہوں، تو نائب جو ہوتا ہے وہ آپ بخوبی سمجھتے ہیں کہ، اور خاص طور پہ اللہ کا نائب ہونا زمین پر یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو فرشتے حیران ہو گئے کہ ہمارے سامنے یہ جو جسد مبارک بنایا جا رہا ہے یہ مٹی سے بنا ہے، اور پھر اس میں پانی ڈالا گیا اور یہ گارا بن گیا، تو یہ کھنکھناتی مٹی، تو جو کچھ اس کو بنانے میں استعمال ہو رہا ہے یہ تو دنیا میں فساد کرے گا۔ تو چنانچہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ باری تعالیٰ، جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ انسان جب دنیا میں جائے گا تو یہ تو فساد کرے گا، تو فرماتا ہے کہ میں اس کو اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو فرشتے خاموش ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب اس جسم اطہر کو تیار فرمایا، جسم مبارک کو تیار فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے سجدے میں گر پڑے، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اب یہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، تو جو فرشتے تھے ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ جو انسان کا جسم بن رہا ہے صرف یہ جسم نہیں ہے، کوئی نہ کوئی اور بھی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، کیونکہ اگر صرف جسم ہوتا تو اس جسم کو اللہ تعالیٰ کس طرح نائب بنا سکتا ہے؟ تو فرشتوں کو جب سمجھ آ گئی تو فرشتے خاموش ہو گئے۔ لیکن شیطان جو ہے جب اس نے سجدے کا حکم سنا تو وہ تو اس شوق میں تھا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، میں تو جو بہت
بلند ہوں، میری عظمت زیادہ ہے، تو میں اس کو کیوں سجدہ کروں آدم کو؟ تو شیطان نے انکار کر دیا۔ اس نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب شیطان کو نہیں پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے تن کو بنایا اور دوسرا انسان کا ایک من ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ اب یہاں پر میں آپ کی توجہ اس طرف دلاتا چلوں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسد مبارک بنا، جب تیار ہو گیا تو اس جسد کے، اس جسم کی آنکھیں تو ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں پا رہی، ہاتھ ہیں حرکت نہیں کر پا رہے، پاؤں ہیں لیکن وہ چل نہیں سک رہے۔ تو جسم کے تمام اعضاء موجود تو ہیں لیکن وہ حرکت نہیں کر رہے۔ اور جسد مبارک کی تیار ہونے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جسم بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں اپنی طرف سے اس میں روح داخل کروں۔ اور قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، جب میں اس میں روح داخل کروں تو تب تم سجدے میں گر جانا۔ اب جسم بنانے کے بعد اگر سجدہ کروایا جاتا تو اسے مقصود ہونا تھا کہ اس جسم کی عظمت کو بتانا چاہتا ہے باری تعالیٰ، لیکن کیونکہ روح کو سجدہ کروایا گیا تو اللہ تعالیٰ اس سے روح کی عظمت کو بتانا چاہتا ہے کہ جسم کے علاوہ بھی اس میں ایک کوئی چیز ہے جس کو روح کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور یہ جو روح ہے یہی انسان کی اصل پہچان ہے، اور یہی انسان ہے، اور یہی انسان کا نام ہے۔ اب زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو جسم ہے، یہ جسم جو ہے یہ ایک حقیقت ہے، یہی انسان کی پہچان ہے اور اسی میں انسان میں رہنا ہے، لیکن در حقیقت یہ جسم انسان کا صرف اور صرف ایک مکان ہے، انسان کے رہنے کی جگہ ہے۔ بلکہ یوں کہنا بہت مناسب ہوگا کہ میں جسم نہیں ہوں، میں جسم میں ہوں، میں جسم کے اندر ہوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، تو جو آپ سے مخاطب ہے وہ جسم کے اندر رہتا ہے، وہ یہ جسم نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جب کوئی اس دنیا سے فوت ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور وہی ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ لیکن وہاں تو لوٹ کر وہی جاتا ہے جو وہاں سے آیا ہوتا ہے، جسم تو یہیں کا یہیں رہ جاتا ہے۔ اور اگر آپ نوٹ کریں تو ہم اس جسم کو سبزیاں کھلاتے ہیں اور وہ چیزیں کھلاتے ہیں جو اس دنیا میں موجود ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مٹی سے بنے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی غذا بھی اس مٹی سے پیدا فرمائی، اور جو وہاں سے آئی اس کی غذا بھی وہیں سے ہے، یعنی قرآن مجید اور ذکر اذکار۔ اب جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے نا، اس دنیا سے پردہ کرتا ہے، تو آپ نے اکثر یہ چیز نوٹ کی ہوگی کہ وہ انسان جیتا جاگتا انسان جو بولتا بھی تھا، جس کی آنکھیں دیکھتی بھی تھی، جس کے پاؤں چلتے بھی تھے، اب وہ لیٹا ہے تو آنکھیں تو موجود ہیں لیکن دیکھنے والا موجود نہیں ہے، کان تو موجود ہیں لیکن سننے والا غائب ہے، پاؤں تو ہیں لیکن حرکت کرنے والا، چلنے والا موجود نہیں ہے، ہاتھ تو ہے لیکن حرکت نہیں کر سکتے، وہ وہاں موجود نہیں ہے۔ تو وہ کون سی چیز تھی آخر کہ جو اس جسم میں سے غائب تھی؟ تو اس کو ہم روح کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ جسم مردہ ہو گیا، تو یقیناً وہ جسم مردہ تو ہو گیا لیکن نکارہ نہیں ہوا۔ آپ اس کی آنکھیں لیں، کسی ایسے انسان کو عطیہ کریں جس میں روح پہلے سے موجود ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اگر پہلے اس کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی تھی تو اب وہ ان نئی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ نہیں ہے لیکن اس انسان کے اندر روح موجود ہے، تو آپ اس میت سے ہاتھ اتار کے اس کو ڈونیٹ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو دوسرا شخص ہے وہی ہاتھ جو پہلے مردہ تھے
اس کے جسم کے ساتھ جب اٹیچ ہوئے تو حرکت کرنا شروع ہو گئے. تو سائنسدان بھی جو ہیں، سائنسدانوں نے بھی انسان کے مرنے کو ایک خاص ایک لفظ دیا ہے، اس کو کہتے ہیں ایکسپائر. تو سائنسدان جب ایک باڈی کو ایکسپائر کہتے ہیں تو ان کی ایکسپائر کہنے کا بھی مطلب یہ ہے کہ گویا یہ جسم مردہ ہے، اب یہ حرکت نہیں کرے گا، لیکن اس کے جتنے بھی جسم کے اعضاء ہیں، اگر آپ ان اعضاء کو کسی دوسرے بندے کو ڈونیٹ کریں تو یہ اعضاء کام کریں گے. سو اب ایک میت میں سے اس روح کا غائب ہو جانا اس جسم کو مردہ قرار دے دیتا ہے. سو یہ جو جسم ہے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، اس نے یہاں رہ جانا ہے، اور یہ جو روح ہے یہ اللہ کی طرف سے ہی آئی ہے اور اس نے وہاں پر واپس چلے جانا. تو اب گویا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا روح جو ہے اس کے بھی کان ہیں؟ کیا روح کی بھی آنکھیں ہیں؟ کیا روح بھی سن سکتی ہے؟ روح دیکھ بھی سکتی ہے؟ تو قرآن مجید میں بھی بار بار کئی جگہوں پر اس کا ذکر آیا، جس طرح سم بکم عمی فہم لا یرجعون. جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کا ذکر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم سے نہیں، زیادہ تر روح کے بارے میں ہی آیا ہے. تو ہاں، روح جو ہے وہ سنتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے. قرآن مجید میں ارشاد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو بنایا تو ان کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو سب سے پہلے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی روح نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر پہچان کر کہا قالوا بلا، ہاں یا اللہ تو ہی تو ہمارا رب ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے پیچھے ساری روحوں نے لبیک کہتے ہوئے اقرار کیا کہ یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. تو روح کی آنکھیں تھیں تو روح دیکھ پائی، کان تھے تو سن پائی. تو گویا روحوں نے اللہ تعالیٰ کا اقرار کیا کہ یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمیں پیدا کرنے والا ہے. اور یہ جو روح ہے یہ کیونکہ امر ربی سے ہے تو یہ ایسے ایسے کمالات، ایسے ایسے جوہر، اور اس کی پاور جو ہے، اس کا جو پوٹینشل ہے وہ انلیمیٹڈ پوٹینشل ہے. انسان کی جسم کی تو لمٹس ہیں، انسان کے جسم کی حدود تو ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو روح کو پیدا فرمایا اس کی لمٹس نہیں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اب دیکھیں اکثر اوقات ہم اس چیز کے بارے میں بڑے پریشان رہتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا تو قیامت تک کا تو بڑا لمبا عرصہ ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ صحابہ کرام جب عبادات کرتے تھے تو وہ اتنے مشغول ہوتے تھے کہ ساری ساری رات گزر جاتی ہے، ان کو پتہ ہی نہ چلتا. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آئیے اس پر بھی میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں. آپ حضرت علی کا واقعہ ہے کہ جنگ میں آپ کے پاؤں پر ایک تیر لگا، تو جب اس کو تیر کو کھینچتے تھے تو آپ کو بڑی درد ہوتی تھی. تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ ٹھہرو، ایسا مجھے 2 نفل پڑھنے دو، تو گویا جب میں نماز کی نیت کر لوں تو تم تیر کو کھینچ لینا. گویا آپ نے جب نماز کی نیت کی تو دوسرے صحابہ نے اس تیر کو کھینچ لیا اور آپ کو درد کا احساس بھی نہ ہوا. حضرت فاطمہ آپ فرماتی ہیں کہ یا اللہ تو نے رات کو اتنا مختصر، اتنا قلیل بنایا ہے کہ میرا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوتا اور تیری رات ختم ہو جاتی ہے. تو یہ کس طرح ممکن ہے؟ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، سمجھانے کے لیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب آپ سو جاتے ہیں تو سونے کے بعد کبھی آپ کو احساس ہوا ہے جاگنے تک کہ آپ کتنے عرصے تک کے لیے سوتے رہیں؟ 8 گھنٹے گزر گئے، 10 گزر گئے، 12 گزر گئے. یا جو انسان بے ہوش ہوتا ہے، جب اگر کبھی وہ ہوش میں آئے یا جو کوما میں چلا جاتا ہے، اس کے بعد جب واپس ہوش میں آئے تو آپ پوچھیں کتنا عرصہ تم کوما میں رہے ہو، کتنا عرصہ بے ہوش رہے ہو، تو اس کو یقیناً نہیں پتا ہوگا تو کتنی جلدی وہ وقت گزر گیا اور اس کو احساس بھی نہیں ہوا. اسی طرح یہ جو روح ہے جب یہ جسم سے نکلتی ہے اور یہ اپنی پوٹینشل اور پاور کو پا لیتی ہے تو جب انسان
اس کی پاور کو پانے کے بعد آنکھیں بند کرتا ہے تو وہ ایک ایسے جہان میں چلا جاتا ہے جہاں پر نہ تو ٹائم کی نہ اسپیس کی حدود ہے۔ آپ بھی جب کسی اچھی اور خوبصورت سینری پر چلے جاتے ہوں گے تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کتنا دلکش نظارہ ہے، یہ کہکشائیں، یہ ہوائیں چل رہی ہیں، میرا واپس جانے کو دل نہیں کر رہا۔ تو ان لوگوں کی روحیں، جن لوگوں نے روح کو پہچان لیا ہے، اس پر ملکہ حاصل کر لیا ہے، جب وہ آنکھیں بند کرتے ہیں اور وہ اپنے تصورات میں ایسی جگہوں پر پہنچ جاتے ہیں جہاں سے واپس آنے کا ان کا دل نہیں کرتا۔ اب روح کو کیا دیکھا جا سکتا ہے؟ تو یقیناً دیکھا جا سکتا ہے، لیکن روح کو دیکھنے کے لیے یا تو مراقبے کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے یا انسان اس کو اپنی خواب میں دیکھ سکتا ہے۔ مراقبے کے مختلف طریقے ہیں، انشاءاللہ تعالی جو اگلی ویڈیوز ہوں گی ہم ان میں تفصیل میں بات کریں گے۔ لیکن ایک آخری بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ مجھے سن رہے ہیں، تو یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ روح کی وجہ سے ہے۔ میں آپ کو اس مثال سے سمجھاتا ہوں، دیکھیں میرے بازو حرکت کرتے ہیں تو میری یہ جو قمیض ہے یہ بھی ساتھ ساتھ حرکت کرتی ہے۔ اب یہ قمیض میں حرکت اس وجہ سے ہے کیونکہ میں نے اس کو پہنا ہوا ہے، اور جب میں بازو کو اوپر کرتا ہوں تو یہ بھی اوپر ہو جاتی ہے، نیچے کرتا ہوں تو یہ نیچے ہو جاتی ہے، اور جب میں اس قمیض کو اتار دوں تو اس میں حرکت نہیں رہے گی۔ بالکل اسی طرح جو روح ہے اس نے اس جسم کو اوڑھا ہوا ہے، اس کو پہنا ہوا ہے۔ جب تک جسم میں یہ روح ہے تب تک ہمارا جسم حرکت کرے گا، جب یہ جسم سے نکل جائے گی تو یہ ہمارا جسم حرکت کرنا بند کر دے گا۔ اور آپ یقین کریں، ہمیں یہ جو ہم نے لباس پہنا ہوا ہے، کپڑے پہنتے ہیں، ہمیں اس لیے پتا ہے کہ یہ کپڑے ہیں کیونکہ ہم ان کو دوبارہ سے پہنتے ہیں۔ اگر بالفرض اگر انسان کے پیدا ہوتے ہی انسان کو کوئی ایسا لباس پہنا دیا جاتا جو انسان کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہتا تو ہم جسم کی بجائے اس لباس کو ہی اپنی اصلیت سمجھ لیتے، اور ہم یہی سمجھتے کہ میں جو انسان ہوں میں یہی ہوں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کی اصلیت یہ جسم نہیں ہے۔ دیکھیں جب ایک انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے فوت ہونے کے بعد کبھی کسی نے اس کے نام سے پکارا ہے؟ سارے یہی کہتے ہیں میت کو غسل دے دو، میت کو اٹھا کر یہاں پر رکھ دو، میت کو قبرستان میں لے جائے۔ ساری زندگی جس نام سے وہ جانا گیا ہے اب اس کا نام کیوں نہیں بلا رہے؟ کیونکہ یہ جسم فنا ہونے والا ہے، لیکن روح کو بقا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہاں پر بھی اگر آپ نوٹ کریں تو یہاں پر بھی صرف ذائقے کی بات ہو رہی ہے، صرف تھوڑی سی مدت، اتنی مدت جب جسم سے روح کو اللہ نے نکالنا ہے تب تک موت ہے۔ اور ایک اور سوال میں اگر آپ سے پوچھوں کہ قبر میں جو سوالات ہونے ہیں، آپ بتائیں کیا مردے سے سوال ہوں گے یا زندے سے سوال ہوں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے زندے سے ہوں گے۔ تو وہ زندہ کون ہے؟ وہ روح ہے۔ اور جب ہم اپنی روح کو پا لیں، پہچان لیں، پھر مراقبے کے ذریعے ہم اس پوٹینشل، روح کے پوٹینشل تک پہنچ سکتے ہیں جہاں پر دیدار الہی بھی پاسبل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔